الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب بنی اسرائیل کا یہاں تذکرہ آیا اور مرکزیت ان تمام باتوں کا جو اس زمانوں سے متعلق ہو وہ فرعون پر چلا جاتا ہے. ایک طاقتور حاکم، ظلم کا انتہا، کفر کا انتہا، غرور کا انتہا، حماقت کا انتہا، اور اللہ کے نعمتوں کے بھی کوئی حد نہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی بھی کوئی انتہا نہیں. یہ فرعون فرماتے ہیں اللہ کہ ہم نے ان کے لیے اپنے رسول کو نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ ان کے لیے ثابت ہو کہ یہ جو کچھ فرما رہا ہے یہ از خود نہیں، یہ کسی ایسی ذات کا قاصد ہے کہ جو کچھ فرما رہا ہے اس کو اس کی طاقت بھی ہے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. جو بھی ہم ان کو نشانی دے دیتے ان کے لیے کوئی معجزہ نازل فرماتے تو ہر نیا معجزہ سابقہ معجزہ کے بنسبت زیادہ عظمت والی، زیادہ چشم کشا اور عبرت آور، زیادہ مؤثر. لیکن اس قوم ٹس نہیں ہوئی. پھر جب معجزات کا اور اللہ رب العزت کی نازل فرمودہ ان نشانیوں اور آیتوں کا ان پر اثر نہیں ہوا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو ان پر عذاب آتا. ہر نشانی کے ٹکرانے کے بعد ان پر عذاب آتا. اور عذاب کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ تنبیہ حاصل کر کے رجوع کریں، کفر سے رجوع کریں، شرک سے رجوع کریں، اللہ کی طرف آ جائیں. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اگلی آیت میں بات آ جائے گی. اور جب تنگ آ جاتے، جو کسی مصیبت میں گرفتاری کے بعد تنگ آ جاتے اور از خود نہ ہی نکل پاتے اس مصیبت سے اور ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا تو بس بھاگتے دوڑتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض گزار ہوتے بڑے ادب کے ساتھ، ایھا الساحر، اے عالم، چونکہ ان کے پاس سحر سب سے بڑا کمال ہوا کرتا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر سمجھتے تھے. ان کا ایمان یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرما رہے ہیں. کہ جناب ساحر ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کیجئے، ہماری رہائی کی دعا کیجئے، اس مصیبت سے ہمارے نکلنے کی دعا فرمائیے. کیونکہ اللہ کا آپ کے ساتھ کوئی وعدہ ہے نا، کوئی عہد و قول ہے اللہ کا آپ کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کی فرمودت پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا. اس کی ہم آپ کو واسطہ دے کر آپ سے اس مصیبت سے خلاصی کی دعا مانگتے ہیں، دعا کے طلبگار ہیں.
اگر آپ یہ کام کریں اننا لمقتدون، پھر ہم ہدایت یافتہ ہو کر آپ کے ساتھی بنیں گے، ہم سب خرافات چھوڑ دیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بطفیل یہ مصیبت ٹال دیتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ، فرماتے ہیں جب ہم نے عذاب ان کے سروں سے اتار دی، مصیبت ہم نے دور کر دی، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، یہ دوبارہ وہی لوٹ جاتے، وہی بنی اسرائیل کو ستانا، وہی موسیٰ علیہ السلام کو طنز اور تشنیع کا ہدف دینا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی میں حد اور حدود توڑ دینا، وہی فرعون کی عبادت، وہی فرعون کی نحوست وغیرہ۔ تو انہوں نے بھی اپنی عادت نہیں چھوڑی، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنا نظام تبدیل نہیں کیا، اور چلتے چلتے وَأَخَذْنَاهُمْ اپنے پڑھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ تو ایسے عذاب تھے کہ پھر ان سے ان کو نجات ملتا۔ آخری عذاب جب آیا اور اللہ نے ان کو سمندر میں غرقاب کر دیا، پانی کی نظر ہو گئے، ان کی طاقت اور زندگی اور سب کچھ پانی لے ڈوبا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ جو لوگ ان کے مظالم کے شکار تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کڑے تماشائی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دی، اور ان کی سلطنت تباہ کر دی، اور ان کی حیثیت برباد کر دی۔ اور اللہ رب العزت ہمیشہ یہی نظام کے خیال ہے، اللہ رب العزت کا نظام یہی ہے کہ جو بھی قومیں بحیث نظام اللہ کے نظام کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے ساتھ لڑیں گے، تو یہ لڑائی انہیں مہنگی پڑے گی، کبھی نہیں جیتے کوئی۔ اسلام اور کفر کے جتنے بھی معرکہ دیکھیں، مطالعہ کریں، کافر مسلمان سے جیتا ہے لیکن کفر اسلام سے کبھی نہیں جیتا، پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی میں دنیا کی قیادت کی، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور ہمیشہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے عادات و اطوار مرتب کرنے ہیں، اور ہمیں بحیث انسان اور اشرف المخلوقات اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، نافرمانی میں نہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو توفیق سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ